دوستو جاپان کے شہر اوساکا میں موجود کینسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سول انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ یہ دنیا کا پہلا ایئرپورٹ ہے جو ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ یعنی ایک مصنوعی جزیرے پر ساحل سمندر سے 4 کلومیٹر دور پانی میں بنایا گیا ہے۔ اس ایئرپورٹ کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ جس مصنوعی آئی لینڈ پر اسے تعمیر کیا گیا ہے وہ اس وقت انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ اس ایئرپورٹ کو 1994 میں ایئر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا اور پھر 2007 میں اس کی توسیع کی گئی۔ دوستو 20 ارب ڈالرز یعنی تقریباً 5670 ارب روپے کی لاگت سے بنائے گئے اس ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کوئی آسان کام نہیں تھا اور انسٹیٹیوٹ آف سول انجینئرز کے مطابق اس کی تکمیل کے وقت یہ دنیا کا سب سے مہنگا سول انجینئرنگ منصوبہ تھا۔ انجینئرنگ کی کچھ ناقابل یقین کامیابیوں، زلزلوں اور طوفانوں کو برداشت کرنے کی ثابت شدہ صلاحیت کے باوجود انجینئرز کے سامنے آج بھی اس ایئرپورٹ پر پرابلم ظاہر ہو رہے ہیں اور انجینئرز ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ خاص طور پر جس مصنوعی جزیرے پر اس ایئرپورٹ کو تعمیر کیا گیا ہے وہ توقع سے زیادہ تیزی سے اندر ڈوب رہا ہے، دھنس رہا ہے، جس کی وجہ سے ایئرپورٹ میں سمندری طوفانوں کے باعث سیلاب کے مسائل روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوستو آج کینسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کہانی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اوساکا میں جب ایک ایئرپورٹ پہلے سے موجود تھا تو اس قسم کے کمپلیکس ایئرپورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس ایئرپورٹ کو بنانے کے لیے مصنوعی جزیرے کے مقام کو کیسے اور کیوں چنا گیا، اس کی کنسٹرکشن کب اور کیسے شروع ہوئی، انجینئرز کو اس کی کنسٹرکشن کے دوران کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مسلسل ڈوبنے، طوفانوں، زلزلوں اور فلڈ سے بچانے کے لیے انجینئرز کو اس ایئرپورٹ پر آج کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوستو آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات پر آتے ہیں کہ اوساکا شہر میں اس قسم کے ایئرپورٹ کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ دراصل دوستو 1960s اور 70s کی دہائیوں میں کچھ اہم واقعات اس ہوائی اڈے کی تعمیر کا باعث بنے۔ سب سے پہلی وجہ یہ تھی کہ جاپان کے 2 اہم سٹیز اوساکا اور کوبی جاپان کے ایک اور مشہور شہر ٹوکیو میں بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم کی وجہ سے اپنی تجارت اور اپنا کاروبار کھو رہے تھے۔ ٹوکیو نے 1966 میں ناریتا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کنسٹرکٹ کرنا شروع کیا تھا جسے 1978 میں ایئر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا، جبکہ اوساکا میں اٹامی ایئرپورٹ موجود تو تھا لیکن کنجسٹڈ اور گنجان آباد شہر ہونے کی وجہ سے اوساکا میں ٹریفک کی سہولیات بہت ابتر تھی۔ یوں بہتر سہولیات کی وجہ سے بہت سے ایکسپورٹرز مقامی ہوائی اڈے یعنی اٹامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو استعمال کرنے کی بجائے ٹوکیو میں ناریتا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اپنی کارگوز بھیجا کرتے تھے۔ دوستو دوسری وجہ یہ تھی کہ اوساکا میں اس وقت کا اٹامی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی ناکافی ثابت ہونے لگا تھا۔ اٹامی ایئرپورٹ اوساکا کے ایک گنجان آباد مضافاتی علاقے میں واقع تھا۔ یہ 1939 میں ایئر ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا اور ابتدائی طور پر دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس ایئرپورٹ کو جاپانی فوج استعمال کیا کرتی تھی، جبکہ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے امریکہ کے سامنے سرنڈر کرنے کے بعد اسی ایئرپورٹ کو امریکن فوج نے بھی استعمال کیا۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اس ایئرپورٹ کو شہری استعمال کے لیے تبدیل کیا گیا اور 1959 کو یہ ایئرپورٹ اپنی توسیع کے بعد جلد ہی بین الاقوامی ایئر لائنز کا مرکز بن گیا۔ ایئرپورٹ پر ہوائی جہازوں کی بڑھتی ہوئی پروازوں کی وجہ سے ایک بار پھر اس کی توسیع کی ضرورت پیش آ گئی، لیکن ارد گرد پہلے شہری علاقوں کی وجہ سے اس کی توسیع ناممکن تھی۔ دوستو تیسری اہم وجہ اس ایئرپورٹ پر ہوائی جہازوں کی آمد و رفت کی وجہ سے شہری علاقوں میں شور اور نائز پولوشن بنی۔ نائز پولوشن پر مقامی اعتراضات کے مسائل بھی بڑھنے لگے تھے۔ چوتھی اہم وجہ یہ تھی کہ کینسائی میں جو خالی زمین تھی وہ فارمرز یعنی کسانوں کے استعمال میں تھی۔ فارمرز نے یہ زمین حکومت کو ایئرپورٹ کنسٹرکشن کے لیے دینے سے انکار کر دیا تھا۔ دوستو پانچویں وجہ یہ تھی کہ جاپان کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی تھی اور انٹرنیشنل ٹورسٹ کو بھی اٹریکٹ کرنا تھا اور ساتھ میں ان ٹورسٹ کو اچھی طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا تھا۔ دوستو ان پانچوں وجوہات کی بنا پر حکومت کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا سوائے نیا ایئرپورٹ بنانے کے۔ دوستو اب آتے ہیں دوسرے سوال کی جانب کہ ایک مصنوعی جزیرے پر اس ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن کا انتخاب
کیسے اور کیوں کیا گیا؟ دراصل دوستو، کینسائی ایئرپورٹ بنانے کے لیے ایک مصنوعی جزیرہ بنانے کا پلان پہلا آپشن نہیں تھا، بلکہ ابتدائی پلان یہ تھا کہ کوبی شہر کے قریب نئے ہوائی اڈے کی تعمیر کی جائے۔ یہ منصوبہ دونوں شہروں یعنی کوبی اور اوساکا کے لیے بہترین تھا، کیونکہ دونوں شہروں کے بیچ ایک تیز رفتار ٹرانسپورٹ سسٹم بھی موجود تھا جو آسانی سے کام کر سکتا تھا۔ تاہم کوبی شہر نے اس منصوبے کو اس وجہ سے مسترد کر دیا کیونکہ ان کے حکام کو خدشہ تھا کہ شہر کے گنجان آباد ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایئرپورٹ کی تعمیر اوساکا شہر کے جیسے مسائل سامنے لا سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہوائی اڈے کے منصوبہ ساز دوسرے مقامات پر نظر ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ درپیش مسائل سے سبق سیکھتے ہوئے منصوبہ ساز اس بار گنجان آباد علاقوں سے دور ایک ایسا الگ تلگ مقام چاہتے تھے جہاں پر بڑے پیمانے پر ایئرپورٹ کی کنسٹرکشن آسانی سے ہو سکے اور پھر یہ ایئرپورٹ بنا کسی رکاوٹ کے اور مسائل کے 24 گھنٹے اپنی آپریشن بھی کر سکے۔ اسی غرض سے دوستو، منسٹری آف ٹرانسپورٹ کی طرف سے 6 آف شور سائٹس پر غور کرنے کے بعد شہر کے جنوب میں اوساکا بے میں ایک مصنوعی جزیرہ بنانے کی تجویز پیش کی گئی، جس کے تحت اوساکا شہر سے 38 کلومیٹر دور اوساکا بے میں 4 کلومیٹر لمبا اور 2.5 کلومیٹر چوڑا مصنوعی جزیرہ بنا دیا جائے اور پھر اسی جزیرے کے اوپر ایئرپورٹ کنسٹرکٹ کیا جائے۔ اوساکا بے کے جس مقام پر یہ جزیرہ بنانا تھا وہاں پر سطح سمندر سے پانی کی گہرائی 60 فٹ یعنی تقریباً 18 سے 19 میٹر کے درمیان تھی۔ یہ ایک یونیک اور تھرلنگ قسم کا آئیڈیا تھا جسے 1987 میں چاروں ناچار منظور کر لیا گیا اور منصوبے کے تحت سب سے پہلے مصنوعی جزیرے یعنی آرٹیفیشل آئی لینڈ کی تعمیر شروع ہوئی۔ اس وقت اس پروجیکٹ کے لیے $8 بلین کا اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا، لیکن پروجیکٹ میں کمپلیکیشنز کی وجہ سے یہ خرچہ $20 بلین تک بڑھ گیا۔ اگر یہ ایئرپورٹ کینسائی کے زمین پر بنانا پڑتا تو اس سے بھی زیادہ کاسٹ آ جاتی، کیونکہ فارمر سے زمین لینے کے عوض ان کو بھاری کمپنسیشن بھی دینا پڑتی گورنمنٹ کو۔ اب آتے ہیں اس سوال کی جانب کہ کنسٹرکشن کے دوران انجینئرز کو اس شاہکار بنانے میں کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سب سے پہلے اس ایئرپورٹ کی تعمیر کے لیے اس وقت کی جدید ترین انجینئرنگ پریکٹسز کی ضرورت تھی تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ ایئرپورٹ سیٹلمنٹس، فلڈز، طوفانوں اور زلزلوں کا مقابلہ کر سکے۔ منصوبے کے مطابق مصنوعی جزیرہ 2 حصوں میں بنانا تھا، جس کو آئی لینڈ نمبر 1 اور آئی لینڈ نمبر 2 کے نام دیے گئے۔ آئی لینڈ نمبر 1 بنا کے اس کے اوپر ٹرمینل نمبر 1 تعمیر کرنا تھا، جبکہ آئی لینڈ نمبر 2 بنا کے اس کے اوپر ٹرمینل نمبر 2 تعمیر کرنا تھا۔ جب جزیرے کی پریکٹیکل گراؤنڈ امپلیمنٹیشن شروع ہوئی تو اس سلسلے میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ مصنوعی جزیرے کے نیچے سوائل کے لیئرز کو پانی کے اندر کیسے مستحکم کیا جائے، یعنی اس کی بیئرنگ کیپیسٹی کیسی بڑھائی جائے۔ اس چیلنج کا حل انجینئرز نے کھوج لیا اور جزیرے کے نیچے سوائل بیئرنگ کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے 3 سال میں 3 مقامی پہاڑوں کو ڈیمولش کرنا تھا اور پھر اس کی مٹی کو جزیرے کے مقام پر ڈمپ کرنا تھا۔ یہ ایک بہت چیلنجنگ کام تھا کیونکہ ساحل سے 4-5 کلومیٹر کے بعد پانی کے اوپری سطح سے 18 سے 20 میٹر کی گہرائی پر جو سوائل پڑی ہوئی تھی وہ بہت ہی نرم تھی۔ مٹی کے اس لیئر کو ہولوسین لیئر کہا جاتا ہے اور اس لیئر میں پائی جانے والی مٹی کو ہولوسین کلے کہا جاتا ہے۔ ہولوسین کلے میں تقریباً 70% پانی ہوتا ہے۔ ہولوسین کلے جیسے کمزور بیس کے اوپر ایک ہیوی سپر سٹرکچر بنانا خطرے کو دعوت دینا تھا، اس لیے ہولوسین کلے کے سیمپلز لیے گئے اور پھر ٹیسٹ کیے گئے۔ سائل ٹیسٹنگ اور ان کے کیلکولیشنز کے بعد انجینئرز کا خیال تھا کہ اس مٹی کی وجہ سے یہاں پر ایئرپورٹ اپنے آپریشنز کے بعد 19 سے 25 فٹ تک دھسے گا، یعنی اس کی سیٹلمنٹ ہو جائے گی۔ لیکن پیسے بچانے کے چکر میں ایئرپورٹ کا ڈیزائن صرف 19 فٹ کے سیٹلمنٹ کے حساب سے بنایا گیا، جو کہ ایک اچھی خاصی غلطی ثابت ہو گئی بعد میں۔ ہولوسین کلے کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اور ایکسپیکٹڈ سیٹلمنٹ کو کم سے کم کرنے کے لیے انجینئرز نے اس طرح کا منصوبہ بنایا کہ ہولوسین لیئر میں 1 ملین پائپس ہر 2 میٹر کے فاصلے پر انسٹال کیے، جن میں 400 ملین کیوبک میٹر ریت ڈال کر ریت کی نالیاں یعنی سینڈ چینلز بنائے اور پھر ان کو وائبریٹ کر کے اچھی طرح سے کمپریس کر دیا۔ یہ پائپ 20 میٹر لمبے تھے اور 40 سینٹی میٹر ڈایا رکھتے تھے۔ جب یہ پائپ ہٹا دیے جاتے تو یہ ریت کے اندر سے پانی جذب کر لیتی اور اس طرح ہولوسین لیئر کی بیئرنگ کیپیسٹی بڑھ جاتی، ان کے اندر پانی کم ہو کے۔
ہوलोसीन लेयर की बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ एक और चैलेंज समंदर के पानी में इसी एरिया के बाहर एक सी वॉल बनाना था, जिसके अंदर मसनूई जजीरा तैयार करना था और फिर इसी एरिया को भरना था। अब इस चैलेंज को अबूर करते हुए इंजीनियर्स ने ये कदम उठाया कि जजीरे के एरिया के सराउंडिंग सर्कल में यानी जजीरे के बैरूनी दायरे में 69 बड़े बड़े स्टील के चैम्बर्स इंस्टॉल किए गए। फिर इन चैम्बर्स के दरमियान खाली जगहों को 48,000 टेट्रापोड्स और चट्टानों से भर दिया गया। टेट्रापोड्स खास तौर पर डिजाइन करदा कंक्रीट के ऐसे ढांचे होते हैं जो पानी के लहरों से जजीरों को बचाने के लिए बैरियर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। 1989 में सी वॉल कंप्लीट कर लेने के बाद जजीरे की दीवारों के अंदरूनी खाली जगह यानी मरकजी जजीरे की जगह को 10,000 वर्कर्स और 80 शिप्स का इस्तेमाल करके 3 सालों के अंदर 430 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थरों, ग्रेवल्स, कोबल्स और बोल्डर से भरकर सतह समंदर से जजीरे का फिनिशिंग लेवल उठा लिया गया। इन पत्थरों, ग्रेवल्स, कोबल्स और बोल्डर्स को साहिल समंदर से 10 से 30 किलोमीटर के अंदर अंदर 3 पहाड़ी मकामात से लिया गया था, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। जजीरे के अंदरूनी हिस्से को भरने के बाद एक और चैलेंज इस मसनूई जजीरे की हाइट का था, क्योंकि एक्सपेक्टेड सेटलमेंट इसी ऊंचाई को लेकर ही डिजाइन की गई थी और डिजाइन कैलकुलेशंस के मुताबिक वक्त के साथ साथ इसी जजीरे की सेटलमेंट होनी थी। जर्नल ऑफ जियो टेक्निकल एंड जियो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिपोर्ट के मुताबिक आइलैंड नंबर 1 की हतमी ऊंचाई यानी फेंसिंग लेवल समंदरी फ्लोर से यानी समंदरी फर्श से 36.7 मीटर और आइलैंड नंबर 2 का फेंसिंग लेवल 40 to 43 मीटर था। दोस्तों, मुकर्ररा डिज़ाइन हाइट अचीव करने के बाद आइलैंड नंबर 1 पर एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 की तामीर 1991 में जजीरे की तकमील के बाद शुरू हुई। मशहूर इतालवी आर्किटेक्ट रेंजो पियानो ने मरकजी टर्मिनल की बिल्डिंग को डिज़ाइन किया। इब्तिदा में हुकूमत अखराजात को बचाने के लिए मरकजी टर्मिनल छोटा करना चाहती थी, लेकिन रेंजो पियानो ने इसरार किया कि मरकजी टर्मिनल की डिज़ाइन लेंथ बरकरार रखी जाए और रखी गई। दोस्तों, अब आपके जहन में ये सवाल लाजमी आता होगा कि एयरपोर्ट जब पानी के अंदर रह जाएगा तो फिर यहाँ ग्राउंड ट्रैफिक कैसी आती होगी, एयरपोर्ट का फ़ायदा क्या हुआ। फिर आपके जहन में इस सवाल का आना बिल्कुल बजा है, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए काफ़ी ग्राउंड ट्रैफिक की ज़रूरत होती है, वरना फिर एयरपोर्ट का फ़ायदा क्या हुआ। दरअसल दोस्तों, जजीरे और हवाई अड्डे की तामीर काफ़ी नहीं थी, बल्कि ज़मीन के साथ इनका कॉन्टेक्ट भी ज़रूरी था। इसी चैलेंज को हल करने के लिए इंजीनियर्स ने साल 1990 में 3.75 किलोमीटर का एक पुल बनाया, जिसे केंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सेस ब्रिज कहा जाता है। ये ब्रिज एयरपोर्ट को रैंकू टाउन के लैंड के साथ जोड़ देता है। ये एक डबल डेक पुल है, जिसके नीचे 2 रेल लाइनों के साथ साथ ऊपर 6 लेन ट्रैफिक चलती रहती है। दोस्तों, 1994 में तकरीबन $1 बिलियन की लागत के साथ एयरपोर्ट के पहले टर्मिनल की तामीर मुकम्मल हो गई, जबकि दूसरे टर्मिनल और रनवे पर काम 2003 में शुरू हुआ। दूसरा रनवे अगस्त 2009 में एयर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जो कि पहले रनवे से लंबा है। दोस्तों, अब 2023 तक केंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान का तीसरा मसरूफ तरीन हवाई अड्डा बन चुका है और 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में केंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया में 10वां मकबूल तरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा गया और इस एयरपोर्ट को बेहतरीन स्टाफ रखने और आलमी सतह पर सामान की बेहतरीन तरसील का अवार्ड भी दिया गया। अब आते हैं इस सवाल की जानिब दोस्तों कि एयरपोर्ट बनाने के बाद कौन से चैलेंजेस फेस करने थे इंजीनियर्स को, और क्या अब भी इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में कोई दुश्वारी सामने आती है। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि एयरपोर्ट की डिज़ाइन और तामीर का अहम हिस्सा जापान के शदीद मौसमी हालात के साथ साथ फाउंडेशंस के नीचे सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी के मसाइल पर मरकूज था। जनवरी 1995 में दोस्तों कोबी के शहर में एक खौफनाक ज़लज़ला आया, जो 1923 के बाद जापान का बदतरीन ज़लज़ला था और इसमें 6000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। ज़लज़ले का मरकज हवाई अड्डे से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर था। इतनी ही फासले पर दीगर इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने के बावजूद हवाई अड्डे को तकरीबन कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस कामयाबी का सेहरा एयरपोर्ट के बिल्डिंग में मौजूद वेल डिजाइंड जॉइंट्स थे, क्योंकि एयरपोर्ट के बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में स्लाइडिंग जॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया था।
اس زلزلے کے علاوہ اس ایئرپورٹ نے کئی سمندری طوفانوں کا بھی اچھی طرح سے مقابلہ کیا۔ سال 1998 میں 210 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کا رخ ایئرپورٹ کی طرف امڑ آیا، لیکن ایئرپورٹ کا ڈیزائن اس طوفان سے بھی اچھی طرح سے نمٹ سکا۔ لیکن 2018 میں ایک اور سمندری طوفان JB کینسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ساتھ ٹکرایا، جو کہ 1993 کے بعد جاپان میں آنے والا سب سے طاقتور طوفان تھا۔ اس بار کینسائی ایئرپورٹ نے بڑے پیمانے پر نقصان اٹھایا اور تقریباً 1 ماہ تک ایئرپورٹ آپریشنل نہ ہو سکا، جس نے ایئرپورٹ کے مسائل کے بارے میں بحث شروع کر دی۔ زلزلوں اور طوفانوں کے علاوہ ایک اور مسئلہ کینسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے سیٹلمنٹ کا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ اور جزیرے کے فاؤنڈیشنز وقت اور وزن کے ساتھ ساتھ نیچے دبتی چلی جا رہی ہے، جس کا پہلے ڈیزائننگ کے دوران اندازہ لگا لیا گیا تھا۔ اندازے کے مطابق ایئرپورٹ کا دھنسنا طے تھا، لیکن صرف 19 سے 25 فٹ تک، اور حقیقت میں دوستو 1999 میں ہی ایئرپورٹ تقریباً 27 فٹ تک نیچے دھس چکا تھا۔ سطح سمندر سے جزیرے کی ہائٹ 66 فٹ رکھی گئی تھی۔ 66 فٹ میں 27 فٹ نکل پڑا تو پیچھے ہائٹ رہ گئی صرف 39 فٹ، یعنی 10 سالوں میں اس کی ہائٹ صرف 39 فٹ رہ گئی تھی۔ 2015 میں جرنل آف جیو ٹیکنیکل اینڈ جیو انوائرمنٹل انجینئرنگ کی ٹیم نے ایک سروے کیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ ایئرپورٹ کتنا سنک ہو گیا، یعنی پانی میں یہ کتنا ڈوب گیا ہے، کتنا دھنس گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جزیرہ نمبر 1 اس سطح پر پہنچ چکا ہے جو کہ ڈیزائنڈ اور ایکسپیکٹڈ تھا، جبکہ دوسرا جزیرہ 2023 اور 2026 کے درمیان اپنی ڈیزائنڈ اور ایکسپیکٹڈ سیٹلمنٹ تک پہنچ جائے گا۔ اسی رپورٹ کے مطابق دونوں جزیرے سال 2100 تک ڈوب کے سطح سمندر تک پہنچ جائیں گے۔ اب اس طرح کی سیٹلمنٹ کو اوورکم تبھی کیا جا سکتا ہے جب وقت کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کی مینٹیننس ہو، کیونکہ ایئرپورٹ ڈوب کے جیسے جیسے سطح سمندر کے قریب آتا رہتا ہے تب یہ خطرہ بھی بڑھتا ہے کہ سمندری طوفان ایئرپورٹ کے ایکسٹرنل دیوار کے اوپر آسانی سے ایئرپورٹ کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ انجینئرز کے مطابق اس ہزیمت سے بچنے کے لیے پہلے ایکسٹرنل سی وال کو مزید اونچا کرنا ہوگا۔ ایکسٹرنل وال کو مزید اونچا کرنے کے لیے 2019 میں 3 سالہ منصوبہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسفالٹ کی تہوں کو بھی بڑھا کر رن وے کو بھی 1 میٹر اونچا کرنا ہوگا۔ جاپان کی حکومت کی طرف سے ان اقدامات کے لیے اس وقت مزید $510 ملین مختص کیے گئے ہیں۔ وال کی ہائٹ بڑھانے اور رن وے کو اونچا کرنے کے بعد تیسری ضرورت ایئرپورٹ کے بلڈنگ کو بھی اونچا کرنا ہے۔ خوش قسمتی سے اس کا حل انجینئرز نے پہلے سے نکالا ہوا تھا، کیونکہ سیٹلمنٹ کو اوورکم کرنے کے لیے فاؤنڈیشنز کے کالموں میں میٹل پلیٹس کے ہائیڈرولک جیکس انسٹال کیے گئے ہیں، جن کو بوقت ضرورت ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے۔ ہر 2 سال کے بعد ان کالمز کی جانچ پڑتال ہوتی رہتی ہے اور ضرورت کے مطابق اسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ دوستو، اتنے کئی سارے چیلنجز اور ناکامیوں کے باوجود کینسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سول انجینئرنگ کی ایک اہم ترین کامیابی کے طور پر سراہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر سے سیکھے گئے چیلنجز اور پرابلمز نے دوسرے کئی ہوائی اڈوں اور مصنوعی جزیروں کی تعمیر میں بہت مدد کی ہے اور کر رہا ہے۔ دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ جا کرے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔